کام کرنے کے سبب سے بتا رہا ہوں۔ آج دنیا کی اکثریت فطرت سے ہٹ کے کام کر رہی ہے۔ کسی بھی معاملے میں لے لو، گھریلو زندگی میں لے لو، کاروبار میں لے لو، نوکری میں لے لو، حکومت میں لے لو، کسی ادارے کو چلانے میں لے لو، تو بھائی میں تو تمہارا بوجھ، بھائی نے کہا اتنا برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، ابھی جوان تھی بھائی، نکلی ایک جگہ ریسیپشنسٹ کی نوکری مل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جوان بھی ہیں، حسین بھی ہیں، آپ کو ہم ریسیپشن پہ رکھ لیتے ہیں۔ رکھ لیا، تنخواہ ملنے لگی، اپنا ہی مزے کرنے لگی۔ ایک وقت آیا، عمر ڈھل گئی، جب عمر ڈھل گئی انہوں نے فارغ کر دیا، کہنے بھائی آپ تو اب ہمارے آفس کے کام کی نکلیں، ہماری مجبوری ہے، اب ہم آپ کو فائر کرتے ہیں۔ نکال دیا انہوں نے، اب نکال دیا، اب یہ چلی، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، چلی ہے، چلو دوسری نوکری تلاش کرتے ہیں۔ جہاں بھی گئے سب نے یہی کہا تھا، آپ تو ارے اب آپ نوکری کے کس چکر میں پڑ گئیں، آپ تو بوڑھی عورت ہو گئی ہیں، آپ تو اپنے بچوں میں رہیں، جا کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اب بچوں کو آپ کا بوجھ اٹھانا چاہیے، چاہ جائیے کہ آپ نوکری تلاش کر رہی ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میری انتہائی مجبوری ہے، آپ رکھ لیں، کوئی بھی کام دے دیں مجھے، آپ مجھے رکھ لیں، کوئی بھی کام دے دیں۔ کہا اچھا بھئی ہمارے 20 ورکر ہیں، ان 20 ورکر کا کھانا پکانا ہوگا اور ان کو کھانا سرو کرنا ہوگا، اگر آپ کو قبول ہے تو راضی ہو جائیں، اگر آپ کو قبول ہے۔ کچھ سوچا اور سوچ کے کہا اتنے دھکے کھائے، اب تو نوکری بھی نہیں ملتی اور کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہے۔ حقیقی رشتے دلاسا دیتے ہیں جو اللہ نے باندھ کے رکھے، وہی چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گی، تنخواہ کیا ہوگی؟ کہا 6000 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ کہا 6000 تو بہت کم ہے۔ کہا بھائی وہ تو آپ کی مجبوری دیکھ کے رکھ رہے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو صحیح ہے۔ کہ ہاں منظور ہے۔ بتاؤ وہاں انہیں غلامی لگ رہی تھی، جہاں شہزادی کے اور ملکہ کی حیثیت سے گئی تھیں شادی ہو کر، وہ غلامی لگ رہی تھی انہیں، اور آج 6000 میں غلامی کر رہی ہیں، حقیقی غلامی۔ تو کیا ہوا؟ فطرت سے ہٹ کر کام کیا۔ کیا ہوا؟ اسلامی قوانین کو نظر انداز کیا۔ آج جو طلاقوں کا سبب بڑھ رہا ہے، سبب ہی یہی ہے کہ اپنے دین کو نہیں جانتے، اور بتانے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ اس انداز میں بتاتے ہیں، علمان الحفیظ کہ اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں اور برائی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق مقرر کیے ہیں، ان کی پاسداری اور پابندی رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بات بیچ میں آ گئی تو اس وجہ سے سمجھا دیجیے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن دوپہر میں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے، یعنی حالت خواب میں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور گرد آلود، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ سید التفاسیر ہیں، سردار ہیں تمام تفسیروں میں، تفاسیر کرنے میں۔ دیکھا اپنے خواب میں، عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو خون سے بھری ہوئی بوتل ہے یہ اس میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جس کو میں نے آج قتل گاہ حسین میں صبح سے اب تک اس بوتل میں اکٹھا کیا، یہ وہ خون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس خواب میں کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور پھر میں نے اس وقت کو یاد رکھا جس وقت یہ خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ جب قتل حسین کی خبر آئی تو میں نے جانا کہ شہادت حسین کا حادثہ اسی دن پیش آیا تھا جب میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 572 پر یہ درج ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے،
اور اس حادثے پر افسردہ تھے اور مغموم تھے. پریشان نہیں کہوں گا کیونکہ نبی کے لیے پریشان کا لفظ اچھا نہیں ہے. نبی پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس کا رابطہ تو اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. غمزدہ ضرور ہوتا ہے، مغموم حالات دیکھ کر افسردہ ضرور ہوتا ہے. ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اس کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے میرے دل کو سخت تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے اس نواسے سے، اتنا پیار تھا کہ اس کا رونا گوارا نہ تھا. کتنی شفقت تھی حضرت امام حسین کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسبات. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. حسین اسبات میں ایک سبت ہے. سبت کے کیا معنی؟ سبتین سنا ہے؟ سبتین کے معنی دو پوتے یا دو نواسے. اچھا جی، یعنی میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے. مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے. چونکہ آئندہ کے واقعات حضور کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کتنے قسم کے فرقے بننے والے ہیں. سب سے پہلا فرقہ کون سا بنا بتائیے مجھے؟ خارجی. خارجی کے ساتھ روافظ بنے. دین اسلام میں پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، اس کے بعد روافظ بنے اور روافظ نے نعرہ لگایا عبداللہ ابن سبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کہہ دیا، جس پر حضرت علی نے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے جلا دوں گا. تو 40 آدمیوں کے ساتھ روایت ملتی ہے کہ آپ نے اس کو جلوا دیا. مانتا نہیں تھا، اتنی زیادہ وہ کرتا تھا. تو اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو گمراہی کہتے ہیں. روافظ کے معنی کیا ہیں؟ رافضی کے معنی گمراہ، دین سے پھرا ہوا. تو اس کو محبت نہیں کہتے. محبت حد ہوتی ہے محبت میں، اور محبت ہمیشہ ادب کے تابع ہوتی ہے اور ادب ہمیشہ حکم کے تابع ہوتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کی پاسداری رکھنی ہے. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک کے پاکی ہو اس ذات کو جو لے گیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ جو معاملات، جو معجزات سرکار کے رونما ہونے والے تھے اس کو دیکھ کر کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور اس طرح نہ ہو جائیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا. 2 گروہ بن گئے، ایک تثلیث کا قائل ہو گیا، ایک تالیث کا قائل. ایک کہتا تھا 2 خدا ہیں، ایک کہتا تھا 3 خدا ہیں، یعنی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ. تو ایسا نہ ہو اس لیے اللہ نے واضح کر دیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلط نظریہ رکھنے کا، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے کسی کو.
کسی بھی معنی میں، کسی شعبے کے تحت بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ بڑا سے بڑا نبی، بڑا سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑا ولی، کوئی بھی ہو، سب مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ مرتبے، یہ رتبے اللہ نے جس کو جیسے چاہے عطا کیے، جو معاملات جس کو چاہیں عطا کیے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، کامل ایمان ہے ہمارا، تاکہ یہ چیزیں یوں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو، کسی اعتبار سے بھی، کسی اعتبار سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے گمراہی ثابت ہوتی ہو یا دیکھنے والا یہ سمجھے۔ دیکھو آپ کی نیت جو ہے نا، نیت جو ہے وہ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نیت نہیں دیکھی جاتی، طلاق میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، ایجاب نکاح میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، اور گستاخی میں بھی نیت نہیں دیکھی جائے گی، چاہے وہ رب کی شان میں گستاخی ہو، چاہے وہ رب کے مقرب بندوں یعنی انبیاء کی شان میں گستاخی ہو، اس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ تو اب یہ نیت کا کہہ کر بھی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، غلط کام کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نیت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ بھئی اظہار اعضاء پر ہوتا ہے نا، اگر اعضاء سے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہو سب کے سامنے اور منع کرنے کے باوجود بھی اس کی دلیل دے رہے ہو اور اس کو سچا ثابت کرنے کی، کتنا بڑا بھی نام ہو، کتنا بڑا بھی نام ہو، تو اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرو، روز محشر پکڑے جاؤ گے کہ تم نے شبہ تو پیدا کر دیا، تم نے حقانیت میں شبہ تو پیدا کر دیا۔ اللہ اللہ ہے اور سجدہ تعظیمی تو اسلام میں حرام ہے۔ اس پہلی امتوں میں تو تھا تعظیمی، لیکن اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ جب ایک چیز حرام ہے تو اس کو ڈیفینس کیا کرنا؟ جب ایک چیز حرام ہے اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہو تو اس کو ڈیفینس کیا کرنا؟ کھل کے بیان کرو، بالکل کھل کے بیان کرو۔ دین ہمارا واضح ہے، ہمارے عقائد واضح ہیں۔ یہ بتاؤ ہم سب سجدہ کرتے ہیں، اس رخ پر کرتے ہیں، تو کوئی دیوار کو سجدہ کرتا ہے یا کوئی امام کو سجدہ کرتا ہے؟ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں امام کی اقتداء میں، باقی مقتدی ہوتے ہیں، امام بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، مقتدی بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی بھونڈی مثال اور دلیل ہے۔ اصل مسئلہ ہے آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اہل سنت و جماعت حق پر ہے، جب حق پر ہو تو ایسی دلیلیں کیوں دیتے ہو؟ جو سچائی ہے وہ بیان، یہ ہمارا دین نہیں ہے جس کو تم دین سمجھ کے بیان کر رہے ہو۔ ہمارا دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کے احکامات یا بیانات کی یا علماء حق کی بیانات کی روشنی میں واضح دلیل کے ساتھ کھلا ہوا موجود ہے۔ پھر اس میں پس و پیش کرنے کی کوشش، کتنا بڑا بھی نام ہو، وہ گمراہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اندھی تقلید نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم کسی طرح سے بھی اس کو صحیح ثابت کریں؟ جب وہ غلط ہے تو ہے غلط، ہر صورت میں آپ کو برملا کہنا پڑے گا۔ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ حقیقت کو کھل کے سمجھنا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یعنی بہت سے لوگ مشہور ہونے کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، یہاں تو اللہ مشہور کر دے گا تمہیں، روز محشر کہے گا ہم نے تجھے سلام بھی کروا دیا، مشہور بھی کروا دیا، اب تیرا حشر انہی لوگوں میں ہوگا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی یہ سمجھے کہ میں اتنا بڑا ترہ لگا لیا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں آ گئی ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ بن گیا ہوں وہ بن گیا ہوں۔ یاد رکھو جو بھی دین کی بنیاد سے، بنیادی عقائد سے پھرے گا، اس کے خلاف بات کرے گا، اس کی پکڑ ہوگی۔ سچا اور سیدھا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا میں، اصل مسئلہ ہے یہ بار بار باتیں ایسی آ رہی ہیں کیونکہ آج اس ہستی کا بیان ہے جس نے حقانیت کے جھنڈے دنیا میں گاڑ دیے، جس نے اپنی جان دے دی لیکن حق کی خاطر اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس ہستی کے متعلق تو خود بخود یہ معاملات ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں حق پر قائم ہو جاؤ،
اور تا دم مرگ قائم رہو، تم ایک آزاد ریاست میں رہنے والے لوگ ہو۔ تمہارا ملک تمہیں اجازت دیتا ہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی، تمہارا آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش میں تعلیم اور تربیت حاصل کی، جو کہ مدینۃ العلم، اچھا یہ حدیث دو طرح سے پیش کی جاتی ہے، باب مدینۃ العلم، یعنی سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور دیگر صحابہ ہیں چھت ہیں، فرش ہیں، دیوار ہیں، اس سے شہر مکمل ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق بھی ہے اس حدیث میں، حضرت عثمان غنی کے متعلق بھی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے متعلق بھی ہے۔ تو اب کسی نے سوال یہ کیا کہ علی تو دروازہ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو جب شہر کے اندر پہلے سے موجود ہو اس کو دروازے سے جانے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے۔ جو شہر کے اندر پہلے سے موجود ہو، دروازہ بعد میں بنا ہے، شہر پہلے تھا، شہر میں پہلے تھے۔ اینی بہرحال پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں، یعنی اپنے نانا جان کی تربیت میں رہے، اس لیے حضرت امام حسین علم کے سمندر ہیں۔ امام علی مقام اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ جب کوئی مشکل کسی کو درپیش ہوتی مسائل کے متعلق، حل کرانے کے لیے علماء کرام آپ کی طرف رجوع کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرنے کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے کی حاجت پیش آئی۔ اس مسئلے میں بھی انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بطن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آواز نکالے اس وقت سے وہ وظیفے کا مستحق ہے۔ پہلے سرکار کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا جب تک وہ دودھ پیتا رہتا تھا، تو جب تک اس کا وہ وظیفے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، امام حسین بہت بڑے عالم تھے۔ ظاہر ہے رسول اللہ کی صحبت میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت میں رہے ہوں تو عالم نہ ہوں گے کیا؟ حضرت سیدنا امام حسین عابد اور زاہد بھی تھے۔ عابد اور زاہد کیا معنی؟ زہد تقوی سے ہے، عابد عبادت سے۔ تو عبادت کرتے تھے تقوی کے ساتھ، یہ نہیں کرتے تھے۔ کیا ہوا بھائی، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو آخری 2 رکعتوں میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، ہے مسئلہ یہ، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ امام جلدی میں کیا، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے؟ اس کا کام ہی نماز پڑھانا ہے، اور نماز سکون کا نام ہے۔ نماز سکون کا نام ہے۔ جسے نماز میں بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کو واپس بھیجتے تھے، جاؤ اچھا سا وضو کرو، اچھا سا وضو کر کے آؤ، اور پھر نماز ادا کرو سکون کے ساتھ، اور پھر رب سے مانگو، مجالے تمہاری دعا رد ہو جائے۔ اور رب سے مانگنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرو، جتنی تعریف بیان کر سکتے وہ بیان کرو، اس کی رحمت کو جوش دلاؤ، پھر اس کے محبوب پر درود بھیجو۔ درود کیوں بھیجتے ہیں؟ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی شعبان کے مہینے میں بھی درود کی آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر اپنی حاجات اپنے رب کے حضور پیش کرو۔ یہ کیا گئے اور ٹھونگے مار رہا ہو اس طرح سے جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس طرح کوا خون میں منہ مارتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے،
جب بھی نماز کے مسائل یا نماز سمجھاؤ تو وہ نماز سمجھاؤ جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ ایسی نماز ہو جائے کہ تمہیں ہر بری چیز سے روک دے، بے حیائی اور برائی سے روک دے۔ مشقت ہے نماز، نماز کا ادا کرنا بھی انسان پر مشقت ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے اس جہان میں یعنی موت کے بعد کوئی مشقت نہیں رکھی کہ انسان کو انعام ہے وہاں پہ، لیکن اس دنیا میں مشقت کے ساتھ یعنی ان پیرامیٹرز کے ساتھ اپنی زندگی گزارو جن پیرامیٹرز کے ساتھ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، امام حسن نے، امام حسین نے زندگی گزاری، یا اکابر اولیاء نے گزاری، یا بہت نیکوکار بندے ہیں انہوں نے گزاری، مومنین گزارتے ہیں۔ عابد کے ساتھ ساتھ زاہد بھی ہونا چاہیے، زہد تقوی بھی ہونا چاہیے، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ کا خوف۔ بھائی ڈیوٹی جو ہے فرض ہے وہ کرنا، لیکن ڈیوٹی کو ڈیوٹی کی طرح سے انجام دینا یہ رضا الہی کے ساتھ ہے، نہیں سمجھے؟ اسی طرح نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کو اس کے پیرامیٹرز کے ساتھ انجام دینا، ادا کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اللہ کے قریب بندہ ہوگا تو برائی اور بے حیائی سے خود بخود رک جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کی طرح 25 حج پیدل کیا۔ حضرت امام حسین اوصاف جمیلہ کے حامل تھے، علم و عمل، صبر اور استقلال، سخاوت اور شجاعت، تدبر، عاجزی، انکساری، حق گوئی، راضی برضائے الہی کے مجسم پیکر تھے۔ مجسمہ نہیں کیا، میں نے کہا مجسم پیکر تھے، صاحب فصاحت اور بلاغت تھے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ شجاعت اور بہادری میں بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کو میں نے ہیبت اور جرات عطا کی، یعنی میں نے عطا کی یہی ہے۔ حضرت امام حسین کی بہادری، شجاعت اور جمع مردی کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب سن 35 ہجری میں بلبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن حسین دونوں کو آپ کی حفاظت کے لیے دروازے پر مقرر فرمایا۔ پھر وہ بعد میں بلبائی پیچھے سے داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح جنگ جمل، جنگ صفین اور معرکہ نہروان میں اپنی حیرت انگیز شجاعت اور بہادری سے معرکے سر کیے۔ ایک جنگ میں حضرت امام حسین نے سب سے آگے بڑھ کر فرمایا، حل من مبارز، ہے کوئی تم میں سے میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت امام کا یہ چیلنج سن کر ایک بہادر، زبر خان نام تھا جس کا، مقابلے کے لیے نکلا اور پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں۔ اس پر زرخان نے کہا اے میرے بیٹے تم میدان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار قبا کی طرف جا رہے تھے اور تم نبی مکرم کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بچپن کی بات ہوگی۔ میں حضور سے اس حال میں ملاقات کرنا نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہو، اتنا خیال رکھتے تھے۔ حلیم الطبع تھے، بہت بردباری اور حلم تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خالی علم جو ہے نا وہ دیوار پہ مارنے کے برابر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ حلم کا، بردباری کا، اور جس میں بردباری ہوگی۔ میں ایسے عالموں سے ملا ہوں مکہ مکرمہ میں، جب میں حج پر گیا تھا سن 2000 میں، تو ہندوستان سے امجدیہ کے ایک عالم آئے ہوئے تھے، کچھ مسئلے درپیش تھے، ہمارے گروپ میں ابہام پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے گروپ لیڈر صاحب کچھ کہہ رہے تھے، میں نے بتایا نہیں یہ مسئلہ ایسے نہیں، اس طرح سے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح سے، آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔
میں نے کہا کسی عالم سے کنفرم کر لیتے ہیں، اگر ایسا مسئلہ ہے تو چلیں۔ تو پتہ چلا دارالعلوم امجدیہ ہندوستان سے کوئی عالم آئے ہوئے ہیں، تہ خانے میں بیٹھتے ہیں فلانے مقام پر۔ ہم جا کے ان سے ملے، واقعی بڑا علم تھا ان میں، علم کے ساتھ ساتھ سوال ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس پر 5-6 سوالات پوچھے کہ یہ پوزیشن تھی، ایسا معاملہ تھا، ایسی پوزیشن تھی، ایسی پوزیشن تھی، بتائیں ہاں ایسی ایسی، بولے اگر ایسی تھی تو پھر یہ مسئلہ ہے اس کا، اور اگر ایسی تھی تو اس کا یہ مسئلہ ہے، اگر ایسی، اسی کو کہتے ہیں علم۔ ورنہ ڈائریکٹ سن کر علم کے مطابق جانتا ہے، دھڑ سے بتا دیا تو مسئلہ کہیں کا کہیں جا کے لگ جاتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے۔ تو آج کل کے فتوے بھی کچھ ایسے ہی آ رہے ہیں، کچھ، سارے نہیں، کہ وہ حقیقت سے دور ہے، ڈائریکٹ سوال کا ڈائریکٹ جواب ہے، جبکہ اس پر چند سوالات بنتے ہیں، وہ پوچھنے چاہیے اور پوچھ کر فیصلہ دینا چاہیے۔ بہرکیف حضرت امام حسین نہایت ہی سخی اور فیاض تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دروازے پر سے کوئی سائل محروم گیا ہو یا خالی گیا ہو۔ پورا آپ کے پاس جو معاملات بیت المال سے آتے تھے، پورے بھی خیرات کر دیے آپ نے، پورے بھی لٹا دیے آپ نے، دے دیا، اور بعد میں معذرت بھی کی کہ اس سے زیادہ ہوتا تو وہ دیتا، مجھے پتہ نہیں تھا، خود بھوکے رہتے تھے لیکن لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو کھلا دیا کرتے تھے۔ بھائی اتنے مہنگے ہاروں کی زحمت نہ کیا کریں۔